بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، جس طرح پچھلے دو جمعۃ المبارک جو ہیں وہ محرم الحرام کی مناسبت سے میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، آج کا جمعہ بھی اسی مناسبت سے ہے۔ جس طرح کہ آپ احباب میرے مزاج سے واقف ہیں کہ فرقہ وارانہ موضوعات پر تو میں گفتگو کرتے نہیں ہوں، یہ میرے موضوعات نہیں ہیں، لیکن بسا اوقات کسی ایسے موضوع پر گفتگو کرنا ضروری ہو جاتا ہے جو نظر انداز ہونے کی وجہ سے فرقہ واریت پھیلتی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی کچھ اسی نوعیت کا ہے کہ اگر ہم صحابہ اکرام اہل بیت خاندان نبوت کے ساتھ جو باہمی تعلقات ہیں، اگر اس کو ہم ملحوظ رکھیں اور اس کا کسی نہ کسی درجے میں تذکرہ کرتے رہیں تو یقین جانیے کہ یہ جو آپ کو فرقہ واریت نظر آتی ہے یہ دبتی چلی جائے گی۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ بنیاد ہے اہل بیت اور صحابہ اکرام کے باہمی تعلقات کی۔ صحابہ اکرام کا آپس میں تعلق کیا تھا، اہل بیت کے ساتھ تعلق کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور وہ نسبت کیا تھی، یہ ساری چیزیں ہمیں بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، بالخصوص اس پس منظر میں جب کہ پورے ملک کے اندر بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر شیعہ اور سنی کے ناموں سے جس طرح ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے، اللہ رب العزت اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو قرآن مجید کے ان الفاظ پر غور کریں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے اصحاب ساتھی اور سنگی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت، ورحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے ہیں۔ یہ ان بزرگ ہستیوں کے اوصاف کون بیان کر رہا ہے؟ وہ جو سب سے سچا ہے، جس کا کلام سب سے سچا ہے، اللہ رب العزت، کہ یہ وہ ہیں میرے پیغمبر اور میرے پیغمبر کے اصحاب، چنے ہوئے لوگ۔ باقی دیکھیں انسان ہونے کے ناطے ان سے بھی کوئی لغزش ہو سکتی ہے، تو یہ ان کا انسان ہونا اور بشر ہونا یہ ثابت ہوتا ہے، لیکن ان کی عظمت کے یہ پہلو کہ جس طرح وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے کے باوجود بھی محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے نسبت کو کس طرح اہمیت دیتے ہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اہل سنت کی کتابوں کو پڑھ لیں یا اہل تشیع کی کتابوں کو پڑھ لیں، اگر آپ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا خلفائے راشدین اور صحابہ کے ساتھ تعلق اس کو سمجھنا ہے، میں عرض کروں گا کہ آپ دیکھیے کہ خلفائے راشدین چاروں کا حضور کے ساتھ تعلق کیا ہے، پھر ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، اہل بیت کے ساتھ تعلق کیا ہے، سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین، اہل بیت کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، تمام صحابہ۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟
ان کی صاحبزادی سیدہ عائشہ حضور کے نکاح میں ہیں، حضور کے سسر ہوئے نا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صاحبزادی سیدہ حفصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، حضور کے سسر ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے علم کی حد تک کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا جس کے نکاح میں پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والے، اور یہ ان کی فضیلت کس وجہ سے ہے کہ ان کے نکاح میں حضور کی 2 صاحبزادیاں ام کلثوم اور حضرت رقیہ یکے بعد دیگرے وہ ان کے نکاح کے اندر آئی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے نکاح میں ہیں۔ تو خلفائے راشدین کا حضور کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تعلق کیا ہے کہ 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ابو بکر اور عمر، 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ چاروں خلفاء کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہے، اور اس کے ساتھ دین کن چیزوں سے ثابت ہوتا ہے؟ قرآن سے اور حدیث و سنت سے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ یہ بھی امت کے لیے بیان فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، جس طرح قرآن سے دین ثابت ہوتا ہے، جس طرح حدیث و سنت سے دین ثابت ہوتا ہے، تو یاد رکھو کہ میرے خلفاء وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن و سنت سے انحراف کرنے والے نہیں ہیں، میرے رستے سے سرے منہ بھی ادھر ادھر ہونے والے نہیں ہیں، لہٰذا اگر وہ تمہیں کسی کام کو کرتے ہوئے نظر آئیں، اگر کسی طریقے کو وہ اختیار کریں، تو سمجھ لو کہ وہ طریقہ بھی میرا ہی طریقہ ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوہا بالنواجذ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا لوگوں تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت تم پر لازم ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو۔ یعنی یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کا تعلق جہاں آپ کو حسبی نسبی تعلق نظر آئے گا، وہاں وہ تعلق رشتہ داری کی صورت میں بھی ہے اور روحانی تعلق بھی ہے۔ اب آگے چلیے کہ یہ خلفاء صحابہ کرام جن کے ناموں پر ہم نے اللہ معاف فرمائے فرقے کھڑے کر دیے، ان کا آپس میں تعلق کس طرح کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے اس کو سمجھنے کے ساتھ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھتے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو رشتہ ہے، اس کے لیے حضرت علی کو قائل کرنے والے ابو بکر ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب دیکھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے لوگوں نے رشتہ طلب کر لیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جواب کو بھی آپ نے قبول نہیں فرمایا، کسی کی چاہت کو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے، بہت سارے لوگوں نے چاہا کہ حضرت فاطمہ کا رشتہ ان کے لیے مل جائے، ان کی اولاد کے لیے، ان کے خاندان میں ہو جائے، اس لیے کہ اس سے بڑی اعزاز اور عزت کی اور کیا بات ہو سکتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسب و نسب اور سحر کا رشتہ قائم ہو جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو ایک دن حضرات شیخین حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے آپس میں بات کی کہ حضور سے سبھی نے رشتہ مانگ لیا ہے، اب کوئی قابل ذکر آدمی ایسا نہیں رہا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مانگنا ہو، لیکن حضور کسی کو بھی آپ نے ہاں نہیں کی۔ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی علی کے سوال کا انتظار کر رہے ہیں، چنانچہ یہ گئے دونوں حضرت علی کے پاس
جناب ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ طلب کریں فاطمہ کا۔ وہ کہنے لگے کہ میں کس طرح طلب کر سکتا ہوں، میرا تو گھر ہی نہیں ہے، کبھی مسجد میں سو جاتا ہوں، کبھی کسی باغ میں سو جاتا ہوں، کبھی مزدوری کرتے ہوئے جہاں موقع ملتا ہے، میرا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی اثاثہ ہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، گھوڑا ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، زرہ ہے، ڈال ہے، بس جہاد کیا، جو ملا بانٹ دیا، جو کمایا کچھ کھا لیا کچھ بانٹ دیا، بات ختم ہو گئی، تو میں کس بنیاد پر رشتہ طلب کروں؟ تو ان دونوں حضرات نے قائل کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ رشتہ طلب کیجئے، جو بھی ذمہ داریاں ہوں گی وہ اٹھا لیں گے ہم، اس سے آپ ان تعلقات کو، آپس میں جو تعلق ہے اس کو ذرا دریافت کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ حضرات شیخین کے کہنے پر حضرت علی گئے، شرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ طلب کیا، آپ تو انتظار میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اب جو آگے کے مراحل تھے وہ سارے کے سارے کس نے، یعنی رشتہ طے کرنے اور کروانے میں اور نکاح کرنے اور باقی معاملات سیٹل کرنے میں، باقی سارا کام تینوں خلفاء نے کیا، پاس کچھ نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو پاس ہے وہ بتائیے کیا ہے؟ ڈال ہے، زرہ ہے، چلو یہ بیچ دو مجھے، 400 یا 800 درہم میں وہ ڈال اور زرہ خرید لی۔ جب رقم انہوں نے وصول کر لی تو پھر یہ دونوں چیزیں حضرت علی کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر دی۔ اب وہی رقم ہے اور جو تھوڑا بہت سامان ہو سکتا تھا، جو ضروری تھا، جسے اب جہیز کا نام تو نہیں دے سکتے لیکن ایک اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں جہیز کی، تو جو بھی وہ تھوڑا بہت جہیز کے نام پر ہو سکتا تھا، اس کی خریداری کے لیے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتے ہیں اور جو ضروری سامان ہے اپنے سر پر، اپنے کندھوں پر، اپنی پشت پر اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ولیمے کا انتظام اسی رقم کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس سے بھی آگے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ نکاح کی مجلس منعقد ہوتی ہے تو اس نکاح کے گواہوں کے طور پر جن دو ہستیوں کے نام لکھے گئے وہ ابو بکر صدیق ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور میں عرض کروں گا کہ یہ تعلق پوری زندگی عقیدتوں محبتوں پر مشتمل رہا، اور پھر بعد از وفات پتہ نہیں کس طرح کی باتیں جوڑی جاتی ہیں، میں تو ان کا تذکرہ کرنا بھی وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں۔ جب سیدہ کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو جنازہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور اہل بیت کے ساتھ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، ان کی اولاد کے ساتھ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا کس درجے محبت کا تعلق تھا۔ میں اس کے پہلے نقطے کے طور پر تو یہ بات بیان کرنا چاہوں گا کہ اپنے دشمن کے فضائل اپنی زبان سے کوئی بھی بیان نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو سناتا ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کے اندر زندہ بچ جانے والے واحد فرد تھے اہل بیت میں سے، وہ بیان کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے بابا جان حضرت حسین نے بیان کیا، اور میرے بابا جان نے اپنے نانا جان سے یہ بات سنی۔ امام زین العابدین روایت کرتے ہیں حضرت
حسین سے، حضرت حسین روایت کرتے ہیں حضرت علی سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ روایت کیا ہے سنیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مجلس لگی ہوئی تھی کہ اس مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ جب یہ تشریف لا رہے تھے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا جو منظر ہے وہ حضرت علی بن ابی طالب اس طرح کھینچتے ہیں کہ کنت مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا طالع ابو بکر و عمر، میں حضور کے پاس تھا، مجلس لگی ہوئی ہے کہ اچانک ابو بکر اور عمر تشریف لاتے ہیں۔ فقال ھذان سیدا کہول اہل الجنہ، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں جو تشریف لا رہے ہیں یہ جنت کے پختہ عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے، ابو بکر اور عمر۔ اور اس کو روایت کون کر رہا ہے؟ اس کو روایت کر رہے ہیں حضرت علی، ان سے روایت کر رہے ہیں امام حسین، امام حسین سے روایت کر رہے ہیں امام زین العابدین، اور امام زین العابدین سے آگے یہ روایت جو ہے امام بخاری کی صحیح کے اندر منتقل ہوئی، نقل ہوئی، اور آج ہم یہ دونوں حضرات شیخین کی جتنی فضیلت ہے وہ اہل بیت کے زبان سے سن رہے ہیں۔ اگر اہل بیت کے ساتھ اس طرح کی دشمنی ہوتی تو یہ باتیں تو چھپا لینی چاہیے تھی۔ آگے چلیے ایک اور حدیث۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں 27 اولادیں تھیں آپ کی، عام طور پر ہم چند سے واقف ہیں نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک اولاد ہے جس کا خاص طور پر تذکرہ ہوتا ہے وہ حضرت فاطمہ سے ہے، فاطمی اولاد۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر فاطمی اولاد بھی 27 ہے، جن میں سے 18 بیٹے ہیں آپ کے، ان میں سے ایک محمد بن حنفیہ ہے۔ یہ آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ ایک سید ہوتے ہیں اور ایک علوی کہلاتے ہیں۔ یہ علوی وہ لوگ ہیں جو حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب نہیں ملتا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر فاطمی اولاد کو علوی کہا جاتا ہے۔ تو محمد بن حنفیہ وہ بیان کرتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے بابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ بابا جان ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا کون شخص ہے؟ کس کی فضیلت، کس کی شان حضور کے بعد سب سے بڑھ کر ہے؟ ذہن میں یہ تھا کہ حضرت علی ہیں، تو میرے بابا جان یہی کہیں گے کہ بھئی یہ عزت اللہ نے مجھے دی ہے، اور اگر حضرت علی کہتے تو اس میں کیا شک تھا کہ علی وہ ہیں کہ جن کے نکاح میں سیدہ فاطمہ ہے، حضور کے جگر کا ٹکڑا۔ حضرت علی وہ ہیں کہ جو ہجرت کی رات حضور کے حکم پر موت کے بستر پر آرام کر رہے ہیں۔ حضرت علی وہ کہ جو غزوہ خندق کے موقع پر عمر بن عبد ود، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1000 سواروں کے برابر تھا، اس کے مقابلے میں نکلے اور اس کو شکست دی۔ وہ کہ جو خیبر میں مرحب کے مقابلے میں نکلے، وہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ من کنت مولا فعلی مولا۔ کون سی فضیلتیں باقی بچتی ہیں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑھ کر جو مقام اور مرتبہ ہے وہ میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کے جواب میں جو فرمایا وہ یاد رکھنے والا ہے، اور ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ سوال کیا کس نے ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کا جواب کس نے دیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جواب کیا دیا ہے۔ محمد بن حنفیہ سوال کر رہے ہیں ای الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس خیر، کون شخص سب سے زیادہ فضیلت ہے، فضیلت اور مقام اور مرتبہ رکھنے والا ہے حضور کے بعد؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آگے سے جواب یہ دیتے ہیں قال ابو بکر، فرمایا کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ابو بکر صدیق کا۔ قال ثم من، تو محمد بن حنفیہ کی تسلی نہ ہوئی، تو کہنے چلو اگر حضور کے بعد ان کا مرتبہ ہے تو ذہن میں یہ تھا کہ اگلا تو آپ کا ہی ہوگا۔ قال ثم من، اور اس کے بعد کس کا مقام ہے؟ قال عمر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس کے بعد عمر کا مرتبہ ہے۔ بیٹے تھے نا، تو جو ایک محبت باپ کے ساتھ ہوتی ہے اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ وَخَشِیتُ أَن يَقُولَ عثمان، کہتے ہیں پھر میں نے نہیں تیسرا سوال کیا کہ اس کے بعد کیوں ہے، مجھے خطرہ ہوا کہ اس کے بعد یہ عثمان کا نام لیں، وَخَشِیتُ أَن يَقُولَ عثمان، تو مجھے خوف ہوا کہ اب حضرت عثمان کا ذکر ہوگا، لہٰذا میں نے سوال کرنے کی بجائے خود ہی جواب دیا، پھر میں نے کہہ دیا کہ ثم انت، پھر تو آپ ہی ہوں گے نا سب سے بڑھ کر۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال ما انا الا رجل من المسلمین، نہیں میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں۔ یاد رکھیے کہ بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، صراحی سرنگوں ہو کر بڑا کرتی ہے پیمانہ، جو جھک جائے اصل میں سر بلند وہی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میں تو عام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں، مقام اور مرتبہ تو ابو بکر کا ہے، عمر کا ہے، عثمان غنی کا ہے، تو یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت علی بیان کر رہے ہیں۔ یہ روایت ہم تک نہ پہنچتی، یہ پہنچا کون رہا ہے؟ یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی بدبختی ہوگی کہ وہ لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے اس درجے محبت اور عقیدت رکھتے ہوں، ایک دوسرے کی عظمتوں کا اس طرح اعتراف کرنے والے ہوں، لیکن لوگ اٹھیں اور انہی اہل بیت کے نام پر، صحابہ کے نام پر فرقے کھڑے کر دیں، تو اس سے زیادہ بد نصیبی اور بدبختی کوئی نہیں ہو سکتی۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، یہ اسی طرح زمانہ چلتا رہا۔ یہ واقعہ کربلا کے بعد پہلے جو شیعان علی اور شیعان معاویہ، یہ دونوں ٹرمز استعمال ہوتی ہے۔ یہ ٹرمینالوجی جو ہے شیعہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ، جس طرح آج کل آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نا پارٹی، تو اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ حضرت علی کی پارٹی اور حضرت امیر معاویہ کی پارٹی، تو بس یہ اتنی سی بات ہے۔ اور یہ تقسیم پولیٹیکل تھی، یہ سیاسی تقسیم تھی آغاز میں، لیکن بدقسمتی بلکہ بدبختی ملاحظہ فرمائے کہ اس امت کے درمیان جو اختلاف خالصتاً سیاسی نوعیت کا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنے اغراض اور مقاصد کے لیے اس اختلاف کو مذہبی اختلاف کے اندر تبدیل کر دیا۔ لہٰذا دور اول کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ اس چیز کا اعتراف کریں گے کہ ان لوگوں کے تعلقات بہت ساری جگہ پر انسانی ناطے میں اختلاف بھی ہوتے ہوں گے، جھگڑے بھی ہوئے ہوں گے، لیکن ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت اور عظمت کا اعتراف وہ آپ کو بھرپور ملے گا، اور اس درجے ملے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ تینوں خلفاء کے دور میں جو مشیر اعلیٰ کا عہدہ ہے، جو چیف جسٹس کا عہدہ ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ کہ اگر ابو بکر ہیں تو، اگر عمر فاروق ہیں اور اگر عثمان غنی ہیں تو مطمئن کب ہوتے ہیں، اطمینان کب ہوتا ہے ان کو؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے آ جاتی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا کرتے تھے کہ قال عمر اقضانا علی و اقرؤنا ابی، ہم میں سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے کے اعتبار سے علی سب سے اوپر ہے، اور قرآن مجید پڑھنے کے اعتبار سے اور قرآن مجید کی تلاوت کے اعتبار سے ابی سب سے اوپر ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی عظمت کا اعتراف کون کر رہا ہے؟ دونوں کر رہے ہیں، سارے مختلف لوگ ایک دوسرے کی عظمت کو مان رہے ہیں۔
اور اس تعلق اور نسبت کا اس درجے لحاظ اور خیال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خلفاء بھی یہ مال غنیمت وغیرہ آتا تو اس کی تقسیم کے لیے جو فارمولہ طے کیا ہوا تھا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، حضور کا خاندان کتنا اہم تھا ان کی نظر میں، حضور کی نسبت کی وجہ سے کتنی عزت اور احترام تھا ان کی نظر میں، کہ جب یہ وظائف تقسیم ہوتے تو وظائف کی تقسیم میں فارمولہ یہ تھا کہ جس کی خدمات اسلام زیادہ ہیں اس کے لیے حصہ بھی زیادہ ہے، لہذا اصحاب بدر سب سے اوپر، اس کے بعد خندق والے، احد والے، خندق والے، صلح حدیبیہ والے، فتح مکہ سے پہلے پہلے کون مسلمان ہوئے، اس کے بعد کون حضور پر ایمان لائے، تو مختلف درجے متعین کیے اور پھر ان کے درمیان مال غنیمت کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ درجہ بندی فرمائی قبائل کی اور خاندانوں کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور قبیلے کو سب سے اوپر رکھا، سب سے اوپر رکھا، اس نسبت کو اہمیت دی کہ حضور کا خاندان ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ امام حسن اور امام حسین تو چھوٹے بچے تھے، حضور کے وصال کے وقت بھی ان کی عمر 5-6 سال رہی ہوگی، لہذا وہ تو کسی غزوے میں شریک ہی نہیں ہوئے۔ لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کا، حضور کے خاندان کا، امام حسن اور حسین کا نام اصحاب بدر کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس سے زیادہ اور محبت کیا ہوگی۔ اصحاب بدر کوئی معمولی لوگ تھے کہ جن کے اگلے پچھلے سب گناہوں کی اللہ رب العزت نے معافی کا اعلان کر دیا، ان کے ساتھ حسن و حسین کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو ان کو ملے گا وظیفہ، وہی وظیفہ امام حسن اور امام حسین کو ملے گا۔ احترام کس درجے کا ہے کہ ایک موقع پر جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو کوئی کپڑے تھے، چادریں تھیں، کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں، تو کوئی ایسی پسند نہ آئی جو امام حسن اور امام حسین کی خدمت میں پیش کی جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، حکم دیا اور اسپیشل یمن سے چادریں منگوا کے جو دونوں شہزادوں کے شایان شان تھیں، وہ جب چادریں آئیں اور پھر ان کی خدمت میں پیش کر کے پھر مطمئن ہوئے۔ اور اس درجے عقیدت، اس درجے محبت کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے اپنے گھر کے اندر، خلیفہ ہیں، خلیفہ کی حیثیت سے ایک پروٹوکول ہو سکتا ہے، آرام فرما رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، قیلولہ کر رہے ہیں، جو لوگ ملنے والے ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ اٹھیں گے تو مل لیں گے، جو لوگ انتظار کر رہے ہیں ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، یعنی حضرت عمر کے صاحبزادے، اور وہ ظاہر ہے کہ عمر میں بڑے تھے امام حسن اور حسین سے۔ اور یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ یہ جب مال غنیمت حسنین کریمین کو بدر والوں کے برابر ملتا، یہ جب ایسا ہوا اور عبداللہ ابن عمر کو عام لوگوں کی طرح، تو انہوں نے اس پر سوال اٹھایا کہ ابا جان مجھے بھی دیجئے، حسن اور حسین کے برابر دیجئے، میں تو احد میں شریک بھی ہوا تھا، خندق میں بھی شریک ہوا ہوں، اور پوری زندگی پھر حضور کے ساتھ غزوے لڑتا رہا، تمام مہمات میں شریک ہوا ہوں، تو یہ تو اس وقت بچے تھے، آپ نے حسن و حسین کو زیادہ دیا اور مجھے کم دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست جواب دیا کہ تم ان کے برابر کب ہو گئے؟ اے عبداللہ، تمہارا باپ
ان کے باپ کے مقابلے میں کوئی عظمت اور فضیلت نہیں رکھتا۔ تمہارا باپ عمر ہے، حسن اور حسین کا باپ علی ہے، ان کا باپ تیرے باپ سے افضل ہے، ان کی ماں تیری ماں سے افضل ہے فاطمہ الزہرا، ان کے نانا تیرے نانا سے افضل ہے، تو بلا وہ فضیلت اور مرتبہ کب تجھے حاصل ہے کہ تجھ پر اس طرح میں مال غنیمت تقسیم کروں جس طرح ان کے لیے ہے۔ تو میں بات بتا رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ باہر انتظار میں تھے کہ اٹھیں گے تو ملوں گا، اور لوگ بھی ہوں گے۔ امام حسن تشریف لائے، دیکھا، پتہ چلا کہ آرام فرما رہے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں، انتظار کرنے والوں میں عبداللہ ابن عمر بھی شامل ہے۔ تو کسی سے کہا نہیں، دیکھا اور واپس چلے گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو ملاقات کی، بتایا گیا کہ امام حسن بھی تشریف لائے تھے، لیکن چونکہ آپ آرام فرما رہے تھے تو وہ واپس چلے گئے۔ اسی وقت دوڑے ان کے پیچھے، تلاش کیا، جب ان کو ڈھونڈ لیا تو کہا کہ آپ تشریف لائے تھے تو ملے بغیر واپس کیوں چلے گئے؟ عرض کرنے لگے کہ امیر المومنین آپ آرام فرما رہے تھے اس لیے، اور دوسرا میں نے دیکھا کہ عبداللہ آپ کا بیٹا بھی دروازے پر آپ کا انتظار کر رہا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اگر بیٹے کو اجازت نہیں مل رہی تو میں بھی انتظار کر لوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حسن، تم عبداللہ کی طرح نہیں ہو، آج جتنی عزتیں ہمیں نصیب ہیں وہ سب اسلام کی، تمہارے نانا حضور کی، یہ سب ان کی برکت سے نصیب ہو رہی ہے، لہذا تم ان کی طرح نہیں ہو۔ آئندہ جب بھی تم آؤ تو تمہیں یہ پورا حق ہے کہ تم، اگر میں آرام بھی کر رہا ہوں، اگر میں مصروف بھی ہوں، تو تب بھی تمہیں یہ حق حاصل ہے، دوسرے لوگوں کی طرح تم نے انتظار نہیں کرنا بلکہ میرے پاس آنا ہے۔ تو یہ اس درجے کی محبت اور عقیدت۔ اور دوسری طرف چلیے ذرا کہ اہل بیت کی محبت کس طرح ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے نام سے ایک لونڈی تھی باندی، وہ تحفے کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ ان کے بطن سے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام ابو بکر رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 27 اولادیں ہیں ان میں 11ویں نمبر پر جو بیٹے ہیں ان کا نام عمر ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ کوئی اپنے دشمن کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھتا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے نام یزید رکھتے ہیں؟ حالانکہ یزید نے براہ راست آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، کوئی نہیں رکھتا، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یزید نے اہل بیت کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے۔ یہ شخص اور اس کا نام دونوں قابل نفرت ہے۔ یزید نام رکھنا جائز ہے، پھر بھی نہیں رکھتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نام کی تاریخ درست نہیں ہے۔ اس نام کے ساتھ ایسی تاریخ وابستہ ہے کہ جس کو مسلمان نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک صاحبزادے کا نام ابو بکر رکھا ہو، ایک صاحبزادے کا نام عمر رکھا ہو، اور اس سے بھی آگے چلیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ کی صاحبزادی، آپ کی بیٹی ام کلثوم، آپ ان کا نکاح میرے ساتھ کر دیجیے۔ تو حضرت علی نے عذر کیا کہ آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ تو بڑھاپے میں پہنچ گئے، اور بیٹی میری چھوٹی بیٹی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں وہ رشتہ طلب کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر انکار نہیں کر سکے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ علی، میں کسی اور مقصد کے لیے یہ رشتہ طلب نہیں کر رہا، میں تو صرف اس مقصد کے لیے یہ رشتہ طلب کر رہا ہوں
کہ میں خاندان اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت نبوت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لوں، اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سن رکھی ہے کہ قیامت کے دن کلو نسب و سحر ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی او کما قال، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر تعلق اور ہر رشتہ منقطع ہو جائے گا سوائے اس شخص کا جس کے ساتھ ایمان تو پہلی چیز ہے نا، اس کے بعد ایمان کے ساتھ جس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ اور تعلق ہوگا، یہ رشتہ اور تعلق جو ہے وہ قیامت کے دن بھی منقطع نہیں ہوگا۔ تو میں تو اس وجہ سے یہ رشتہ طلب کر رہا۔ چنانچہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ گویا کہ آپ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری بات کروں گا کہ یہ جو فرقے ہم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ امام جعفر صادق، شیعہ کے اندر جو 12 اماموں کا تصور ہے اس میں حضرت علی ہیں، اس کے بعد حسن ہیں، پھر حسین ہیں، پھر امام باقر ہیں، پھر امام جعفر ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر پہلے تو امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اسماء بنت ابی بکر کی اولاد میں سے حضرت جعفر صادق کا تعلق ہے۔ اس نسبت سے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں شمار ہوتے ہیں۔ کس طرح کی لڑائیاں ہم نے ڈالی ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، اور امام جعفر صادق یعنی اہل سنت کے امام ہیں۔ یہ تو ہم نے تقسیم کر دیا نا کہ یہ ادھر ہے اور وہ ادھر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ دور اول کی تاریخ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اہل بیت کا، صحابہ کرام کا اور ائمہ اہل بیت کا تعلق کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسبی اور نسبی تعلق ہے۔ اور آج بدقسمتی سے یہ شیعہ اور سنی کے ناموں سے جو فرقے لوگوں نے کھڑے کر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ پیشہ ور، چاہے وہ مولوی ہو چاہے وہ ذاکر ہو، آپ لوگ بھی اپنا ذوق علمی بنائیں۔ یہ جو لچھے دار تقریریں اور چسکے والی تقریریں ہیں نا، ان سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ خود پڑھا کریں چیزوں کو، خود جانچا کریں چیزوں کو، قرآن و سنت سے براہ راست استفادہ کریں، اور اہل بیت اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ تو بعد والے لوگوں نے یہ ساری کی ساری جتنی لڑائی جھگڑے ہیں، یہ لوگ تو آپس میں صحیح معنوں میں جو قرآن مجید نے یہ بات کی ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ لوگ تو واقعتاً اس آیت کا مظہر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے باہمی تعلقات کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور فرقہ واریت سے بھی نجات عطا فرمائے۔